ہاں بخاری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حقیقت نصرت الاخی. خواتین میں سے کوئی پڑھیے. باب رقم 7. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت نصرت الاخ. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذا كان ظالما افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره. قال تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواہ البخاری فی کتاب الاکراہ. حقیقت نصرت الاخی. اپنے بھائی کی مدد کی حقیقت. بھائی کی مدد کی حقیقت یعنی اپنے بھائی کی مدد کی حقیقت. عن انس رضی اللہ عنہ قال. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم. فقال رجل یا رسول اللہ. ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول انصرہ اذا کان مظلوما. میں اس کی مدد کروں جب وہ مظلوم ہو. میں اس کی مدد کروں جب وہ مظلوم ہو. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. افرائیت اذا کان ظالما. لیکن یہ بتلائیے کہ جب وہ ظالم ہو کیف انصرہ. تو میں کیسے اس کی مدد کروں. افرائیت اذا کان ظالما کیف انصرہ. لیکن یہ بتلائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی کیسے مدد کروں. افرائیتا مجھے بتلائیے، مجھے خبر دیجئے. ان کان ظالما اگر وہ ظالم ہو کیف انصرہ تو میں اس کی کیسے مدد کروں. قال آپ نے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم. تم اس کو ظلم کرنے سے روک دو. تم اسے روک دو ظلم کرنے سے. فإن ذلك نصرہ. یہ اس کی مدد کرنا ہے. تم اس کو ظلم کرنے سے روک دو یہ اس کی مدد کرنا ہے. تحجزہ کا ترجمہ تمنعہ. تحجزہ تمنعہ روک دو. ہاں ایک ہی مطلب ہے. تم اس کو ظلم کرنے سے روک دو یہ اس کی مدد کرنا ہے. ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیجئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، لیکن یہ بتلائیے کہ اگر وہ ظالم ہو تو میں کیسے اس کی مدد کروں. آپ نے فرمایا تم اس کو ظلم کرنے سے روک دو یہی اس کی مدد کرنا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا. اب آئیے شرح المفردات. الفاظ معنی کلمات اور اس کی شرح کر لیں. انصر اخاک اعنہ علی خصمہ وکن فی تأییدہ
انصر اخاک کے معنی ہے اعنہ، اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو، علی خصمہ، اس کے مخالف کے خلاف، اس کی مدد کرو اس کے دشمن کے خلاف، وکن فی تائیدہ، اور اس کی تائید میں رہو، اور اس کی تائید، اس کی مدد میں رہو، اعنہ علی خصمہ، اس کے دشمن، اس کے مخالف کے خلاف اس کا تعاون کرو، وکن فی تائیدہ، اور اس کی تائید کرو، اس کی مدد میں رہو۔ جی ہاں، جیسے لکھا ہوا ہے وہی ہے۔ ظالمن، ظالمن کے معنی کیا ہے؟ الظلم، ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، الظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ پر نہ ہو، اس کی جگہ نہ ہو، کسی چیز کو دوسری جگہ پر رکھنا، کسی چیز کو دوسری جگہ پر رکھنا جو اس کی جگہ نہ ہو۔ وضع الشیء، کسی چیز کو رکھنا، فی غیر موضعہ، اس کی جگہ کے علاوہ پر، اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر، یعنی کسی چیز کو، یہ ظلم ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ بدعہ نہیں، بدعہ مختلف ہے، بدعت ہے کسی ایسے عمل کو دین میں، ظلم عام ہے، دین بدعت ہے دین میں کسی ایسے عمل کو کرنا جو ثابت نہ ہو۔ جفا اردو میں استعمال کرتے ہیں، ظلم و جفا اس معنی میں ملتا جلتا لفظ ہے۔ والمراد ہونا، اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں، دیکھیے والمراد ہونا الاعتداء علی الاخرین، یہاں اس سے مراد ہے دوسروں پر زیادتی کرنا، دوسروں پر زیادتی کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا۔ الظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ، ظلم کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ رکھنا۔ والمراد ہونا، اور یہاں مراد ہے الاعتداء علی الاخرین، دوسروں پر زیادتی کرنا۔ افرأیت کے معنی ہے اخبرنی، مجھے بتلائیے، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتلائیے۔ افرأیت کے معنی اخبرنی، مجھے بتلائیے کہ ہیں۔ اب آئیے حدیث کی شرح کی طرف۔ حقیقت نصرت الاخی، اپنے بھائی کی مدد کی حقیقت، اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ یہ حدیث مروی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انس بن مالک الخزرجی، انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلے خزرج کی شاخ بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بنو نجار، اس سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے ہیں، اور ابو حمزہ ان کی کنیت تھی۔ ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے تو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آپ کی خدمت میں پہنچی جب ان کی عمر 10 سال تھی، اور کہا کہ یہ میرا لڑکا ہے، آپ اسے اپنی خدمت کے لیے رکھیے اور اس کے لیے دعا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ، اے اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما اور ان کی اولاد میں اضافہ فرما، عمر میں اضافہ فرما، عمر طویل عمر عطا کر، اور گناہ کو بخش دے، ان کے گناہ کو بخش دے۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ لوگوں نے دعا کے یہ تینوں حصے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، انہیں بکثرت مال حاصل ہوا، اولاد بھی بہت زیادہ ہوئی، اور عمر میں بھی اضافہ ہوا، طویل عمر انہوں نے پائی، اور انشاءاللہ یہ چیز بھی ان کو یقیناً حاصل ہو گئی ہوگی، واغفر ذنبہ، کہ اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے۔ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، عمر جو ہے ان کی چھوٹی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر یہ 10 سال کے تھے، بدر میں یہ 12 سال کے تھے،
لڑائی میں انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہ موجود تھے، لیکن عمر چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے جنگ نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ شریک تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد میں خندق، تبوک وغیرہ ان سارے غزوات میں انہوں نے شرکت کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بصرہ منتقل ہوئے اور وہیں رہ گئے۔ بصرے میں ان کا انتقال ہوا 93 ہجری میں، 93 ہجری میں بصرے میں ان کا انتقال ہوا۔ عبد الملک ابن مروان کی خلافت کا دور تھا، بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک ابن مروان کی خلافت کا دور تھا، اس دور میں ان کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ بصرے میں سب سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا تھا، صحابہ میں سے سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا بصرے میں وہ یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی 100 سے زیادہ تھی، اولاد پوتے وغیرہ ملا کر 100 سے زیادہ تھی، لیکن بہتوں کا ان کی زندگی میں انتقال بھی ہو گیا تھا، تو ان کی برکت اولاد بھی۔ ہاں بہرحال مورخین جو ہے تقریباً 100 تک کا ذکر کرتے ہیں، ان کے پورے بیٹے پوتے وغیرہ سب ملا کر۔ نہیں نہیں، مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انس بن مالک کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ محمد ابن سیرین ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ان سے جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ ہے 2286 2286 حدیثیں ان سے بیان کی جاتی ہیں جو انہوں نے روایت کی ہیں۔ 180 اس میں متفق علیہ ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، 180 متفق علیہ ہیں، اور 80 صحیح بخاری میں ہے اور 90 صحیح مسلم میں ہے۔ 2286 کل حدیث ہیں جو ان سے بیان کی جاتی ہیں، 180 یہ متفق علیہ ہیں اور 80 صحیح بخاری میں ہے اور 90 صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث کی دوسری مختلف کتابوں میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں۔ اب آئیے حدیث کی شرح کی طرف۔ جی جی نہیں، یہ مدینہ میں ہے۔ نہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مالک ابن نضر کے بیٹے ہیں۔ مالک دیکھیں ان کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ ابو طلحہ نہیں ہے، وہ ابو طلحہ ہے ان کا نام۔ ام سلیم مالک ابن نضر جو انس ابن مالک کے والد ہیں، زمانے جاہلیت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اسلام سے پہلے ہی، تو اور ان کے بیٹے تھی انس بن مالک۔ ام سلیم نے بعد میں شادی کی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ جو واقعہ آتا ہے کہ اپنے بیٹے کی وفات کے بعد انہوں نے بعد میں اپنے شوہر کو اطلاع دی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو دعا دی تھی اور اس کے بعد ان کو اولاد ہوئی تھی، وہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ کے بیٹے نہیں ہیں، ابو طلحہ کے نہیں ہیں، بلکہ مالک ابن نضر کے ہیں۔ نضر دوسرے اولاد تھے، دوسری اولاد تھی وہ۔ جی جی آواز نہیں ہے مجھے۔ نہیں، وہ تفصیلات جو ہے میرے علم میں نہیں ہے، وہ مزید تفصیلات، لیکن بہرحال اب ہم آگے بڑھیں گے تاکہ حدیث کی شرح کی طرف آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر مدد کرو، ٹھیک ہے۔ ایک معمولی سی بات پوچھ لوں، اس کا فاعل کہاں ہے؟ انصر اخاک، انصر میں فاعل کہاں ہے؟
अंता। फेल अम्र में ज़मीर मुस्ततिर है, फेल अम्र में ज़मीर मुस्ततिर है, उसकी तकदीर क्या है? अंता। तो उन्सुर मबनी अला सुकून है और उसमें ज़मीर पोशीदा है जिसकी तकदीर अंता है। और अखा ये क्या है? मफूल है। और अलामत एराब क्या है? अलामत एराब क्या है इसमें? अलिफ है अलामत एराब, फता नहीं, अलिफ है क्योंकि ये अस्माए खमसा में से है। अस्माए खमसा का एराब हरकत से नहीं होता बल्कि हरूफ से होता है और हालत नसब में अलिफ के साथ होता है। और का मुजाफिले है, मबनी अलल फतह है। जालिमन क्या है? जालिमन माशाअल्लाह हालत है, तो हाल होने की वजह से मंसूब है। औ ये हरफ अत्फ है। मजलूमन मातूफ है, मातूफ है जालिमन पर, तो वो मातूफ होने की वजह से मंसूब है। ठीक है। उन्सुर अखा का जालिमन औ मजलूमा, अपने भाई की मदद करो खा वो जालिम हो या मजलूम हो। अपने भाई की मदद करो खा जालिम हो या मजलूम हो। ज़माने जाहिलियत में ये जुमला जाहिली माने में इस्तेमाल होता था और उसका मफहूम ये होता था कि अपनी कबीले का जो शख्स है उसकी मदद करनी चाहिए, खा वो हक पर हो या बातिल पर, वो सच्चा हो या झूठा हो, वो सही हो या गलत। कबायली असबियत की बुनियाद पर उनके जहन में जो तसव्वुर था वो ये था कि वो अपने भाई की, अपने ख़ानदान, अपने कबीले के आदमी की मदद करे, क़त्ई नज़र इस बात के कि वो सही है या गलत। कहते हैं कि ये जुमला सबसे पहले जुंदुब इब्न अंबर ने, जुंदुब इब्न अंबर इब्न अम्र इब्न तमीम ने पहले ये जुमला कहा था। सबसे पहले ज़माने जाहिलियत में इस जुमले को जिस शख्स ने कहा था उनका नाम बयान किया जाता है जुंदुब इब्न अंबर इब्न अम्र इब्न तमीम। और ये हालत उनके पास आम थी और कबायली असबियत हद से ज़्यादा पाई जाती थी और वो हक और बातिल को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपने कबीले के लोगों की मदद करते थे। जैसा कि एक जाहिली शायर कुरैत इब्न उनैफ बनु माजिन की तारीफ करते हुए कहता है, कुरैत इब्न उनैफ एक जाहिली शायर बनु माजिन कबीले की तारीफ करते हुए कहता है, ला यसअलून अखाहुम हीना यंदुबुहुम फिन नाइबाती अला मा क़ाला बुरहाना, कि वो कबीले वाले लोग जब उनका भाई उनको मदद के लिए पुकारता है मुसीबतों के मौके पर, तो वो अपने भाई से कोई दलील नहीं मांगते। उनका भाई जब मदद के लिए पुकारा तो हक के लिए पुकारा, बातिल के लिए पुकारा, वो सही है, जालिम है या मजलूम है, सही है या गलत, इन सब चीज़ों को वो क्या करते? नजरअंदाज करते, बस अपने भाई की मदद करते, अपने भाई की वो मदद करते। तो ये तसव्वुर था उन्सुर अखा का, जालिमन और मजलूमा का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तसव्वुर को सही करते हुए, वो जो तसव्वुर पाया जाता था उस तसव्वुर को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख्याल की तस्सीह करते हुए ये बात बयान फरमाई, लेकिन उसका जाहिर ऐसा है कि बात वाज़ी नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा सहाबा किराम के अकाइद, उनके आमाल और उनके ख्यालात और नज़रियात को दुरुस्त फरमाया करते थे। आपने जब ये बात कही कि अपने भाई की मदद करो खा वो जालिम हो या मजलूम, और जाहिलियत में उसका ये तस्वुर पाया जाता था कि हर हाल में अपने भाई की मदद करना चाहिए चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो इसलिए एक साहबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और इस्लाम के नतीजे में उनके अंदर ये ख्याल पैदा हो चुका था कि अपने भाई की मदद अगर वो मजलूम हो तो हम करेंगे, लेकिन जालिम हो तो कैसे करेंगे, जबकि जाहिलियत के ज़माने में वो करते थे। लेकिन इस्लाम की तरबियत के नतीजे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के नतीजे में उनके जहन में ये बात पैदा हो गई थी कि जालिम होने की सूरत में हम उसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन उनका सवाल बहुत ही अदब के साथ था। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहा कि वो जालिम हो तो हम मदद नहीं करेंगे, ये नहीं कहा। कमाल अदब के साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अगर मजलूम हो तो हम उसकी मदद करें, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर जालिम हो तो हम उसकी कैसे मदद करेंगे। तो उन्होंने सवाल कैफियत के बारे में किया, मदद की।
وہ یہ بات تو اچھی طرح جانتے تھے کہ اب مظلوم ظالم ہونے کی صورت میں ہم اس کی مدد تو نہیں کریں گے، اسلام وہی کہتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد یہ بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیسے اس کی مدد کریں۔ ہمیشہ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے اور اس کی مصلحت و حکمت اور کیفیت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، تو ہمیں یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے بغیر کسی شک و شبہ کے، لیکن البتہ اس کی مصلحت کیفیت یا پھر اس کی حکمت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ جو ہے پردے کے بارے میں یا پھر جو ہے دوسرے شاعر کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، تو ان کے سوالات میں جو ہے بہت زیادہ بے ادبی پائی جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر ان کو کوئی یقین نہیں ہے، یا پھر یہ احکام ظلم کے لگتے ہیں بظاہر، اور یہ احکام ایسے ہیں جو ایک طرح کی ایسی پابندی ہے جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں ایک ایمان والے کا رویہ نہیں ہوتا۔ ایک ایمان والے کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملے اسے کہے آمنا و صدقنا، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل طلب کر سکتے ہیں، لیکن کمال ادب کے ساتھ۔ صحابی کو دیکھیے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ ظالم کی ہم مدد نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہا کہ ہم اس کی کیسے مدد کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، کہ تم اسے ظلم سے روک دو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اگر وہ کسی کو مار رہا ہے تو اس کو مارنے مت دو، کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کو قتل کرنے مت دو، کسی کا مال وہ چھین رہا ہے تو اس کا مال اس کو چھیننے مت دو، مطلب اس کے ظلم کی جو بھی کیفیت ہے وہ ظلم اسے کرنے نہ دو، تو یہ اس کی مدد ہوگی۔ اس کی مدد اس طور پر ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ایک گناہ کبیرہ سے بچا لے گا، کیونکہ ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو تم اپنے بھائی کو ایک ظلم سے روک دو گے تو گویا اس کو گناہ سے بچا لو گے، ورنہ اس گناہ سے اس کا وہ آلودہ ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں جو فتنہ اور فساد یا بدامنی پیدا ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ پہنچے گا تو بہت ہی بری حالت میں پہنچے گا، اس لیے کہ وما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظلم کی حالت میں جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس موقع پر اس کا جو انجام ہوگا کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا صحیح مسلم کی حدیث میں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم اندھیریوں تاریکیوں کا باعث ہوگا قیامت کے دن، اور اس موقع پر جب وہ پہنچے گا اللہ کے پاس تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ جس پر ظلم کیا ہے اس کو دے سکے، اس کا مال اس نے چھینا تھا تو آج اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا جو دے سکے، ایک ہی چیز ہوگی جس کے ذریعے تبادلہ ہوگا، وہ کیا ہوں گے؟ نیکیاں اور برائیوں کے ذریعے۔ جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس کے گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے۔ تو گویا آدمی اگر اپنے بھائی کو ظلم کرنے سے روک دے گا تو گویا وہ کیا کرے گا؟ اپنے بھائی کی مدد کرے گا، اپنے بھائی کا مددگار ہوگا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی، اور ایک جاہلی خیال جو پایا جاتا تھا انصر اخاک ظالم اور مظلومہ کے الفاظ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی، اس کا جو صحیح تصور ہو سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ تو اس حدیث سے انسان کے جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، ان سے مدد کرنے کے معاملے میں کیسا رویہ ہونا چاہیے وہ واضح کر دیا گیا کہ یہ جو ہے حق کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور پھر عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو تم مضبوطی کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ مضبوطی کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ کہ وہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا پھر اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ تو رشتہ داروں کی مدد کے سلسلے میں جو تصور واضح کیا گیا وہ یہ کہ وہ حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر حق کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو وہ فتنہ اور فساد ہوگا۔ اس کے مقابلے میں آج ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرے میں تقریباً وہی تصور یا وہی خیال یا وہی عملاً وہی چیز پائی جاتی ہے
जो जाहिलियत में मफहूम मौजूद था कि अपने भाई की मदद करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और लोगों ने असबियत के मुख्तलिफ असबाब पैदा कर लिए हैं जिसकी बुनियाद पर वो अपने उस दायरे के अंदर मदद करते हैं। बाद लोग ज़बान की बुनियाद पर करते हैं, बाद मुल्क की बुनियाद पर करते हैं, बाद कौम की बुनियाद पर करते हैं, बाद अपने कबीले की बुनियाद पर करते हैं, अपने ख़ानदान की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो हकीकत में अपने ख़ानदान वालों पर जुल्म है, क्योंकि आदमी इस तरह अगर जालिम की मदद करता रहेगा तो गोया वो जालिम को नुकसान पहुंचा रहा है, जो उसके बहुत बड़े मुश्किल की सूरत में या नुकसान की सूरत में आखिरत में जाहिर होगा। इसी तरह मुआशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और फसाद को फैलने से रोकने के जो तरीक़े हैं उसमें एक अच्छे तरीक़े की वज़ाहत फरमाई। मुआशरे में हमेशा जुल्म को रोकने का तरीक़ा यही नहीं है कि मज़लूम की मदद की जाए। हाँ, मज़लूम की मदद करना चाहिए, ख़ास तौर पर मुसलमान जब दीन के हवाले से हमसे मदद का मुतालबा करे तो उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। वइज़ा स्तंसरूकुम फ़िद्दीनि फ़अलैकुमुन नस्र इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफ़ाल में फरमाया कि जब दीन के बारे में वो तुमसे मदद तलब करे तो तुम पर मदद करना वाजिब है। एक मुसलमान है, दुनिया के किसी भी इलाके में परेशान हाल है तो दुनिया के सारे मुसलमानों पर उसकी मदद करना वाजिब है, सिवाय इसके कि उन लोगों के दरमियान और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहिदा हो जंगबंदी का या कोई सुलह हो, जहां मुसलमान पर जुल्म हो रहा है वहां कोई मुआहिदा हो तो उस मौके पर उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन इतनी बात है कि अपने भाई की मदद की जरूर कोशिश करेंगे। एक भाई की मदद करना ये वाजिब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यहक़िरुहु वला यख़ज़ुलुहु, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता, उसे हक़ीर नहीं समझता और उसे बेसहारा नहीं छोड़ता, बेसहारा बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी मदद करता है। तो मुआशरे में अमन व अमान कायम करने के लिए, मुआशरे को फितना फसाद से महफूज रखने के लिए इसमें कोई शक नहीं कि मजलूम की मदद करना चाहिए, मजलूम की मदद करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त मुआशरा सही तौर पर अमन व अमान हासिल कर सकता है और फितना फसाद से महफूज रह सकता है जबकि बाकायदा जालिम को जुल्म करने से रोका जाए। आप शासन ने वो वादे किया कि जब उसको तुम जुल्म करने से रोक दो, और ये बहुत ही हिम्मत का काम है, बहुत ही जुर्रत का काम है कि आदमी जो है न सिर्फ ये कि मजलूम की दादरसी करे, मजलूम की मदद करे, बल्कि साथ में जो जालिम है बाकायदा उसको जुल्म करने से रोके, क्योंकि ये वो तरीका है जिसके जरिए माशरे में सही तौर पर अमन व अमान कायम हो सकता है और माशरा फितना और फसाद से बच सकता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मुकम्मल तौर पर अमन हासिल नहीं होगा। अगर हम इस हदीस की रोशनी में मुसलमानों की हालात का जायज़ा लेते हैं तो ये ऐसे महसूस होता है कि उनसुर अखा का जालिम व मजलूमा पर सरे से अमल नहीं होता। ये अक्सरियत है, ये अक्सर ये हाल है। देखिए, हर इंसान पर उतनी मदद करना फ़र्ज है जो उसकी इस्तिताअत में है। जो जिनके हाथों में हुकूमत है, जिनके हाथों में इख्तिदार है, उन पर उनकी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक मदद करना वाजिब है, और जिनके पास इख्तिदार नहीं, आम लोग हैं, उन पर उनकी ताकत उनकी इस्तिताअत के मुताबिक मदद करना वाजिब है। वो चाहे दुआओं के ज़रिए हो या माली मदद के ज़रिए हो या फिर अपने जो हुक्मरान हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़े से तवज्जो दिलाने के ज़रिए हो, या फिर मुख्तलिफ लोगों में बेदारी पैदा करने के ज़रिए हो, या फिर उस सिलसिले में जो दुनिया के लोग इख्तिदार रखते हैं उनको उस तरफ मुतवज्जे करने के ज़रिए हो। बहरहाल जो भी इंसान के पास ताकत हो उस तरह से वो उनकी मदद कर सकता है, या फिर मज़ामीन के ज़रिए अगर वो लिख सकता है तो बेदारी पैदा कर सकता है। इस तरह अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए जितनी उसके पास ताकत है उतना वो उसके ऊपर मदद करना वाजिब है। तो हम देख रहे हैं कि इस मामले में आम तौर पर तो मुसलमान मदद नहीं कर रहे हैं, और मदद कर भी रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मजलूम की मदद कर रहे हैं, मजलूम की हद तक। यानी जब वो तबाह होता है तो उसको आबाद करने के लिए उसको कुछ माल दे देते हैं, लेकिन जालिम को रोकने का तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यानी एक हिस्से पर तो मुकम्मल मदद नहीं हो रहा है, एक हिस्से पर अमल हो रहा है किसी हद तक। यानी मजलूम जब मुसलमानों पर हमला हो, उनकी अमलाक लूट लिए जाए, इज्जतें तबाह कर दी जाए, या फिर लोग कत्ल कर दिए जाए, तो उसके बाद फिर माल जमा करते हैं और उसके बाद उनकी मदद करते हैं।
اور یہ نامکمل ہے ان کے لیے، کیونکہ اس طرح پھر کچھ دنوں کے بعد ان پر حملہ ہوگا اور پھر اسی طرح تباہ ہوں گے۔ جب تک ظالموں کو روکا نہیں جائے گا تب تک وہ مکمل طور پر امن و امان میں نہیں رہیں گے، تب تک وہ مکمل طور پر فتنہ اور فساد ختم نہیں ہوگا۔ جی اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہر وہ شخص مدد کی جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، اپنی استطاعت پوری نہیں کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی استطاعت پر ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی اہم نقطہ اس میں بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بظاہر رخصت معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا اس کے پاس طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فرض بھی معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جتنی طاقت ہے اتنا فرض ہے۔ جو طاقت ہے وہ فرض ہے، جو طاقت سے باہر ہے اس کے بارے میں اس کو رخصت ہے۔ لیکن کسی آدمی کے پاس صاحب اقتدار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو اتنا اس کے پاس فرض ہے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے۔ تو ہر آدمی اس کی روشنی میں جائزہ لے سکتا ہے کہ کون کس حد تک ذمہ دار ہے اور کون کس حد تک مجرم ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر مطلب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں ہوتا، خاص طور پہ جس طرح جب دامادوں کے دیوروں کے کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، چونکہ باہر کی ہوتی ہے تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم خاندان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یا اس کو مطلب خاندان کے اندر فساد نہ برپاؤ تو خاموش رہو یا برداشت کرو یہ سارا کچھ۔ تو یہ اس مطلب دو ایک تو خاندان کی مطلب کہنا چاہیے انٹیگریٹی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے رشتوں کی طرف بنائے ہوئے ہیں، مطلب ساس وغیرہ رشتے ہیں ان کی طرف جو ایک عورت کی ذمہ داری، اور پھر تیسری مسئلہ آ جاتا ہے شوہر کی مطلب جو پوزیشن ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں کیونکہ شوہر ہوں تمہاری ذمہ داری ہے میری اطاعت کرنا۔ تو اس سارے اس کے اندر جو قصے والے ہوتے ہیں وہ مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہاں مظلوم بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے گھروں میں عام طور پر عورتوں پر یا بچوں پر یا گھر کے جو بعض دوسرے افراد ہیں ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ہمیشہ ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو واجب ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں رشتہ داروں کے پر زیادہ واجب ہے۔ یعنی مال خرچ کرنا، جب دور کا آدمی جو ہے پریشان حال ہو تو اس پر خرچ کرنا جو واجب ہے، اگر اپنا رشتہ دار اگر پریشان حال ہے تو اس کے مقابلے میں وہ واجب زیادہ ہے۔ ہر وہ چیز جو دوسرے کے لیے ہے رشتہ دار کے لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور ہر وہ ظلم جو دوسروں پر ڈھایا جاتا ہے وہ جتنا سنگین ہوتا ہے اگر رشتہ دار پر ڈھایا جائے تو اس سے زیادہ سنگین ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں، ایک تو ظلم نہ کرنے کے بھی اور دوسرا رشتہ نبھانے کے۔ یہاں آدمی ظلم بھی کرتا ہے اور رشتہ بھی توڑتا ہے، رشتے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ظلم کی شناخت جو ہے، اگر ظلم کی جو شناخت و قباحت ہے وہ رشتوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر وہ گھر کے افراد پر ہو، جو جتنے قریبی رشتہ دار پر ظلم ہوگا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی آدمی پر کسی نے ظلم کیا تو قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اور نیکیوں اور برائیوں کا تبادلے کی صورت میں چیز ظاہر ہوگی۔ تو یہ جیسے غیر کے لیے ہے اسی طرح گھر والے کے لیے ہے، بلکہ وہ بڑے ظلم کی شکل میں سامنے آئے گا، کیونکہ جس کے ساتھ اسے رشتہ بھی نبھانا تھا اس نے ایک تو رشتہ بھی نبھایا نہیں اور اس کے ساتھ ظلم بھی کیا۔ تو اس لیے یہ ظلم زیادہ بڑا ظلم ہے، یہ ظلم زیادہ بڑا ہے جو گھر والوں پر ہوتا ہے۔ آدمی جتنا خیال رکھتا ہے باہر کے معاملے میں اس سے زیادہ اس کو اپنے گھر کے معاملے میں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں اسے رشتہ نبھانے کا بھی ذمہ دار بنایا گیا اور ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکنے کا بھی ذمہ دار بنایا گیا۔ ہاں اس صورت میں آپ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس صورت میں آدمی جو صبر کر رہا ہے اس کا اجر تو ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ہم ظالم کی بات کر رہے ہیں، ظالم کے ظلم کی قباحت شناعت جو ہے اپنے گھر والے کے اوپر زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر وہ ظلم ڈھاتا ہے، تو ہم ظالم کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک مظلوم کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا یا پھر جو ہے روک نہیں سکتا یا اس پر کم سے کم احتجاج تک بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے صبر کا اجر ضائع نہیں ہوگا بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے صبر کر رہا ہو۔
اللہ کے لیے صبر کرے گا تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، یا تو دنیا میں ظاہر ہوگی وہ چیز، یا پھر آخرت میں اس کا اجر کسی بھی طرح ضائع نہیں ہوگا، اس کے ایک ایک لمحے کا اس کو اجر ملے گا۔ یہ مظلوم کی کیفیت ہے، کیونکہ ہر جگہ مظلوم کے پاس یہ حالت نہیں ہوتی کہ وہ احتجاج کرے یا پھر اپنا دفاع کرے یا پھر اس ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔ یہ بات یعنی اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز پھر ان کے لیے درست بن گئی، یعنی اس پر انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یقیناً انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حد و حساب کے دیا جائے گا، یعنی بے حساب۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا یا کچھ کرے گا تو وہ بڑے ظلم کی شکل میں یا پھر بہت زیادہ بربادی کی شکل میں ظاہر ہوں گے، تو آدمی دانش مندی، عقل مندی یا پھر بعض حالات کی وجہ سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کا برداشت کرنا کیا ہوگا؟ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا بیما صبر تو، کہ یہ تمہیں اس صبر کے بدلے ملے گی۔ اب یہ صبر چاہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں ہو، چاہے رشتے کے مقابلے میں ہو، یا کسی بھی چیز کے مقابلے میں ہو، جب تک آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے تو وہ اجر انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ اب ہم لوگ اس کی طرف آئیں۔ مگر ہم لوگ رکنا اگر چاہیں یا اس طرح نہ ہو لوگوں میں کا معاملہ ہے، اس کے لیے جو ہے بنیادی طور پر آدمی خاندان کے جو بڑے افراد ہیں، خاندان کے جو ذمہ دار ہیں، بزرگ ہیں، ان سے مدد لے سکتا ہے، خاندان کے بزرگ افراد سے مدد لے سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس بارے میں اس رشتے کی جو اہمیت ہے اس بارے میں دوسرے جو لوگ ہیں جاننے والے ہیں ان کے ذریعے وضاحت کر سکتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس کو وضاحت نہ کر سکے، لیکن وہ دوسروں کے ذریعے ان کے سامنے واضح کر سکتا ہے کہ رشتے نبھانا کتنا اہم ہے اور رشتوں پر ظلم کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ پھر دوسرا علم کے ذریعے یقیناً اس جہالت کے ذریعے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہالت ہے، ہر آدمی جو ہے رشتوں میں عام طور پر جو ظلم پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اپنا جو حق ہے وہ اسے اصول کرنا ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتا، لیکن اپنے حق کے بارے میں پوری طرح جانتا ہے، بلکہ اپنے حق کو اپنے حق سے بڑھ کر لینا چاہتا ہے، لیکن ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا۔ تو عام طور پر آدمی چونکہ جب علم سے دور ہو جاتا ہے یا پھر علم رکھتا بھی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے علم کے ذریعے یا پھر خاندان کے کچھ بزرگ افراد کے ذریعے یا پھر واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں شرکت کرانے کے بعد کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ بہتری پیدا ہو جائے۔ اہم الفوائد، یقیناً آتی ہے، کیونکہ وہ ظالم کو جو روک رہے ہیں وہ اسی فرض کی بنیاد پر روک رہے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے، اسی فرض کی بنیاد پر اس کے ہاتھ کو روکیں گے، اور ہر آدمی پھر اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکے گا، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے روکے یا اپنی زبان سے روکے، یا کم سے کم اس ظلم میں اس کا ساتھ نہ دے، اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ اہم الفوائد، للمسلمین حقوق یجب تأدیتها، مسلمانوں کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی واجب ہے۔ للمسلمون حقوق، کہ مسلمانوں کے حقوق ہیں، یجب تأدیتها، جن کی ادائیگی واجب ہے۔ ثانیاً ترک دعوی الجاہلیت ونصرت العشیرت اذا کانت علی باطل، جاہلی پکار کو چھوڑ دینا اور رشتہ دار کی مدد کو چھوڑ دینا، جاہلی پکار اور رشتہ دار کی مدد کو چھوڑ دینا، اذا کانت علی الباطل، اگر وہ باطل کی بنیاد پر ہو، اگر وہ پکار اور مدد باطل کی بنیاد پر ہو تو مدد نہیں کریں گے۔ ترک دعوی الجاہلیتی، جاہلی پکار کو، ونصرت العشیرتی، اور قبیلے، خاندان اور رشتہ دار کی مدد کو چھوڑ دینا، جاہلی پکار، جاہلی دعووں اور رشتہ دار کی مدد کو چھوڑ دینا، اذا کانت علی باطل، جبکہ اس کی بنیاد باطل پر ہو۔ ثالثاً الوقوف مع الحق حیث ما کان، حق کے ساتھ کھڑا ہونا خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ حقیقت نصرت الاخی، رابعاً حقیقت نصرت الاخی ان تردہ عن ظلمہ ان کان ظالما، بھائی کے مدد کی حقیقت یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو اگر وہ ظالم ہو، ان تردہ عن ظلمہ، کہ تم اسے ظلم سے روک دو، ان کان ظالما، اگر وہ ظالم ہو، وان تعینہ علی خصمہ،
اور تم اس کے دشمن کے خلاف، اس کے مخالف کے خلاف اس کی مدد کرو، ان کانا مظلومن، اگر وہ مظلوم ہو۔ حقیقت نصرت الاخی، بھائی کے مدد کی حقیقت یہ ہے، ان تردہ عن ظلمہ، کہ تم اسے اس کے ظلم سے روک دو، ان کانا ظالما، اگر وہ ظالم ہو، وان تعینہ علی خصمہ، اور تم اس کے دشمن کے خلاف اس کی مدد کرو، ان کانا مظلوما، اگر وہ مظلوم ہو۔ چلیے، والحمدللہ رب العالمین۔